وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. آج کی تراویح میں 13واں جز پڑھا گیا، جس میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورۃ الرعد مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل پڑھی گئی۔ درس کے لیے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن مجید کے الفاظ میں یہ احسن القصص ہے، بہت بہترین واقعہ ہے۔ اور سچ کہیں تو سورہ یوسف جو کہ تقریباً نصف جز پر مشتمل ہے، آدھے پارے پر مشتمل ہے، انسان سورہ یوسف کو جتنی گہرائی سے پڑھے گا، جتنی گہرائی سے اس سورت کا مطالعہ کرے گا، اسی قدر اسرار و رموز اور اسی قدر علمی نکات اور علمی فوائد اسے ملیں گے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو پہلے جیل میں گزری اور جیل سے نکل کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، یہ آیتیں اس مرحلے سے بحث کرتی ہیں۔ جیل کیوں گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جرم بے گناہی میں جیل گئے، یعنی ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ گنہگار نہیں تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مجرم نہیں تھے۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنے شوہر سے کہلوا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجوا دیا۔ جیل میں کئی سال یوسف علیہ السلام نے گزارے۔ اللہ رب العالمین نے جیل سے نکالنے کی تدبیر یہ کی کہ بادشاہ کو خواب پڑا۔ بادشاہ نے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ بادشاہ کو لگا کہ یہ کوئی اہم خواب ہے۔ وہ کیا خواب تھا میں تفصیل میں جاؤں گا نہیں۔ درباریوں سے تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو ان درباریوں میں ایک وہ بھی تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا، اور اس نے جیل میں ایک خواب دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ جو الزام تم پر ہے اس الزام میں تم بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اس پہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، اس لیے وہ جیل میں گیا تھا۔ خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ الزام تم پر ثابت نہیں ہوگا، اور تمہیں جیل سے رہائی ملے گی، اور دوبارہ پھر سے تم بادشاہ کے درباری بنو گے، بادشاہ کے ساقی بنو گے۔ تو وہ دربار میں بحیثیت ساقی موجود تھا۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر درباریوں سے کہا کوئی تعبیر بتا دو، تم میں سے کوئی تعبیر بتا دے اس خواب کی، تو اس وقت اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بتاؤں گا تعبیر آپ کو، تھوڑا مجھے جیل جانے دیجئے۔ جیل میں ایک شخصیت ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے، مجھے جیل جانے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ جا کے اس نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا سارا خواب ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد تعبیر بھی بتا دی،
تدبیر بھی بتا دی. اس لیے کہ بادشاہ کے خواب میں کیا تھا؟ بادشاہ کے خواب میں اشارہ تھا کہ ایجپٹ یعنی مصر میں قحط سالی آنے والی ہے, بھوکمری آنے والی ہے, لوگ دانے دانے کو ترسنے والے ہیں, یہ مستقبل مصر میں آنے والا ہے, بہت جلد آنے والا. یہ تعبیر تھی. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور تدبیر بھی بتا دی. کہا کہ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. کہا کہ دیکھو بادشاہ سے جا کے کہہ دو ابھی یہ قحط سالی آنے والی ہے مستقبل میں, اب آنے والے 7 سالوں میں کیا کرنا ہے تمہیں؟ آنے والے سالوں میں جتنی پیداوار ہو رہی ہے نا, جہاں تک ہو سکتا ہے غلے کو اسٹور کرنے کی کوشش کرو. جو بھی غلہ پیدا ہو رہا ہے کھا کھا کے ختم نہ کرو, بچانے کی کوشش کرو. ان 7 سالوں میں اگر بچا لو گے تو جو غلہ ان 7 سالوں میں تم بچاؤ گے وہ پھر جو ہے وہ قحط سالی کے دنوں میں وہ تمہیں بہت کم. بہرحال تدبیر بتا دی. بادشاہ کے پاس وہ درباری پہنچا اور ساری اس نے تعبیر بھی سنائی, تدبیر بھی بتائی. اس وقت بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ ہوا. بادشاہ نے کہا ایسی عظیم ہستی کو, ایسی عظیم شخصیت کو اور ایسے با کمال انسان کو جسے کہ میرے دربار میں ہونا چاہیے, ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے. کتنی بڑی غلطی ہم نے کی. درباریوں سے کہا جاؤ اور ابھی جیل سے نکال لاؤ اس یوسف کو, جیل سے بلا لاؤ اس یوسف کو. قاصد گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں, جیل سے رہائی مل رہی ہے آپ کو. یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الى ربک. اخلاق کی فتح اسے بولتے ہیں, دیکھو اخلاقی جرت اسے بولتے ہیں. کتنے سال سے جیل میں ہیں, اب بادشاہ خود بلا رہا ہے, بادشاہ خود بلا بھیجا ہے, بادشاہ کا قاصد جا کے بلا رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں, تشریف لائیے, جیل سے باہر آئیے. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نکلوں گا جیل سے, نہیں نکلوں گا جیل سے. ارجع الی ربک, جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. جا کے پوچھو کہ اس کی بیوی کی سہیلیوں نے جو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی, کیا تدبیر ان کی, کیا چال تھی, کیا ارادہ. وہ جو آپ شروع میں پڑھے سورہ یوسف کی ابتدا میں, جو بادشاہ ہے عزیز مصر کی بیوی جب یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی تو اس کی سہیلیوں نے تبصرے کیے, تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور بلا کر ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں چھریاں تھما دی تھیں. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. مقصد کیا تھا جانتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹی تاکہ یوسف آگے بڑھے, آگے بڑھ کے ان کو پکڑے, ان کو چھوئے, کیوں کاٹ رہی ہو. وہ ایک چال تھی ان کی. حضرت یوسف علیہ السلام سب سمجھتے تھے ان عورتوں کی مکاری کو, ان عورتوں کی بدنیتی کو, ان کے غلط خیالات کو وہ خوب جان چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ مجھے جیل میں جس الزام کے تحت ڈالا گیا ہے پہلے وہ دھبا مجھ سے دور ہو, اس کے بعد نکلوں گا جیل سے. وہ دھبا رہتے ہوئے جیل سے نکلنا نہیں چاہوں گا میں. کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. جاؤ بادشاہ سے پوچھو اس کی بیوی اور اس کی سہیلیوں نے جو انگلیاں کاٹی تھیں کیا چال کر رہی تھی, وہ کیا سازش کر رہی تھی وہ میرے خلاف, پہلے پوچھ آؤ. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے صاف طور پہ اقرار کر لیا. قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا سچی بات تو یہ, آج حق واضح ہو گیا, یوسف بے گناہ ہے. سچی بات تو یہ میں نے یوسف کو ورغلایا تھا, یوسف نے نہیں. میں نے بدنیتی کی تھی, یوسف نے نہیں. انا راودته عن نفسی. جب یہ دھبا دھل گیا, یہ داغ ہٹ گیا, تب بادشاہ نے پھر بلایا. یوسف علیہ السلام تب آئے. وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. بادشاہ نے کہا بلا لاؤ اس کو,
میں اپنا خاص درباری بنا لوں گا. یوسف علیہ السلام نکلے جیل سے, دربار میں آئے, بادشاہ سے گفتگو ہوئی. قرآن کہتا ہے فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب بادشاہ سے بات ہوئی تو بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج سے آپ کا رتبہ ہی الگ ہے, آج سے ہمارے دربار میں, ہماری مملکت میں آپ کا مقام ہی الگ ہے, آپ میرے مقرب درباری ہیں. یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ان کا رتبہ, ان کا مقام جو اس کے دل میں تھا اس کا اظہار کیا. یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا قال جعلنی علی خزائن الارض, کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا کیجئے مجھے آپ کی مملکت کا وزیر مالیات بنا دیجئے. فائنانس منسٹر جسے بولتے ہیں, مملکت مصر کا فائنانس منسٹر مجھے بنا دیجئے. انی حفیظ علیم, میں مال کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور بیت المال کو کیسے چلانا یہ ہنر بھی میرے پاس ہے. انی حفیظ علیم. اور وہ عہدہ مل گیا ہے یوسف علیہ السلام. یہاں دیکھیے پہلی بات, یہ عہدہ کیوں مانگا یوسف علیہ السلام نے؟ وزیر مالیات بنا دو, فائنانس منسٹر بنا دو, وزیر خزانہ بنا دو. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابھی قحط سالی آنے والی ہے, بھوک مری آنے والی ہے. تو سب اس وقت یہ جو عہدہ ہے وزیر خزانہ کا, اس عہدے کا بڑا رول اور بڑا کردار ہوتا ہے خدمت خلق میں. تو یوسف علیہ السلام نے آنے والی بھوک مری کے پیش نظر یہ عہدہ انہوں نے لیا وزیر خزانہ کا, تاکہ وہ پورے مصر کی اور انسانیت کی اچھی خدمت کر سکیں. یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر عہدہ مانگا. اسلام کا قانون کیا ہے جانتے ہیں؟ اسلام میں کوئی بھی عہدہ مانگنا منع ہے. کوئی بھی عہدہ, مسجد کا صدر بننا, سیکریٹری بننا, جماعت اور جمعیت کا صدر بننا, سیکریٹری بننا, خزانچی بننا, کسی بھی تنظیم, کسی بھی جمعیت, کسی بھی انجمن, کوئی بھی عہدہ ہو, بڑا سے بڑا عہدہ, چھوٹا سے چھوٹا عہدہ, شریعت کہتی ہے عہدہ مانگنا منع ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ایک صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا, غالباً عبد الرحمن ابن سمرہ تھے, عبد الرحمن ابن سمرہ, عہدہ مت مانگو. ہاں عہدہ خود تمہارے پاس آتا ہے, لوگ تمہیں دیتے ہیں, لوگ تمہیں عہدیدار بناتے ہیں, لوگ تمہیں متولی بنا رہے ہیں, لوگ تمہیں ناظم بنا رہے ہیں, لوگ تمہیں سیکریٹری بنا رہے ہیں. قبول کرو, کیونکہ عہدہ جب بن مانگے تمہیں مل رہا ہے, اللہ کی بھی مدد تمہارے ساتھ رہے گی, لوگوں کا تعاون بھی رہے گا. اور اگر تم مانگ کر لوگے عہدہ, اللہ تمہیں اس عہدے کے حوالے کر دے گا, اللہ کی مدد نہیں رہے گی. یہ اسلام کا قانون ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چھوٹا بڑا عہدہ یہ مانگنا منع ہے. شریعت کہتی ہے مانگنے والے کو عہدہ ہرگز مت دو, کیونکہ مانگنے والا کبھی کام نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں عہدے کو اعزاز سمجھتا ہے. خدمت وہ کرتا ہے صحیح معنوں میں جو کہتا ہے کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے, جس کو لوگ لائق سمجھتے ہیں, لائق سمجھ کے لوگ دیتے ہیں, صحیح معنوں میں خدمت وہ کرے گا. تو یہ قانون ہے کہ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے. لیکن یہاں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام مانگ رہے, کہہ رہے کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. پتہ چلا کہ بعض صورتوں میں عہدہ مانگنا جائز بھی ہے اسلام میں. کب؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عہدے غلط لوگوں کے حوالے ہو رہے ہیں, یعنی خائن قسم کے لوگ, بے ایمان لوگ جن کے اندر امانت داری نہیں, وہ عہدوں پہ آنے والے ہیں. ایسے لوگوں کو عہدوں سے دور رکھنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, کہا کہ مجھے تو عہدہ, جائز ہے. ہاں شرط یہ کہ آپ کو امین ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ وہی تھا. مصر کی حکومت غیر مسلم حکومت تھی, وہ بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا. یوسف علیہ السلام نے وہاں قدم جمانے چاہے
کہ کسی طرح سے قدم جما کر، ظاہر بات ہے کہ وزیر مالیات کے عہدے پر جب فائز ہوں گے اس عہدے کے راستے سے بڑی تبلیغ وہ کر سکتے ہیں، بڑی خدمت وہ کر سکتے ہیں. تو اسلام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر عہدہ مانگا کہ مجھے وزیر مالیات بناؤ. اور دوسری بات یوسف علیہ السلام کہہ رہے انی حفیظ علیم، کہ میں مال کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور بیت المال کو چلانے کا ہنر بھی میرے پاس ہے، علم ہے میرے پاس. اب اس میں کیا ہوا، ایک حیثیت سے اپنی تعریف آپ ہو رہی ہے، اپنی تعریف کرنا بھی منع ہے، لیکن کبھی کبھار اپنا تعارف کروانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. انسان کے اندر غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. غرور اور دکھاوے سے بچتے ہوئے ایک ضرورت کی خاطر، مصلحت کی خاطر اپنے اندر پائی جانے والی کسی خوبی کا تذکرہ انسان کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اطمینان دلانے کے لیے کہ یہ عہدہ میں سنبھال سکتا ہوں، وہ کیپیسٹی میرے اندر ہے، انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا مال کی اور بیت المال کو چلانے کا ہنر بھی میرے پاس. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کے قدم جما دیے مصر میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، یوسف علیہ السلام کا وہ اثر و رسوخ ہوا، اب وہ جو چاہے مصر میں کر سکتے تھے، جہاں چاہے مصر میں جا سکتے تھے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد میں جب قحط کے ایام آئے، جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، قحط سالی آئی، بھوک مری کے ایام آئے تو لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے آنے لگے. یوسف اس لیے کہ جو مملکت مصر میں پچھلے سالوں میں جو غلہ اسٹور کر لیا گیا تھا، اکٹھا کر لیا گیا تھا، باقاعدہ ایک نظم و نسق کے ساتھ پوری مملکت مصر کے لوگوں میں باری باری وہ جو ہے غلہ بٹنے لگا، تقسیم ہونے لگا قیمت کے عوض. اور اسی وقت اسی دوران غلہ لینے کے لیے جو لوگ آئے، ان آنے والوں میں کنعان سے آیا ہوا ایک وفد بھی تھا، جو کہ حقیقت میں کس کا وفد تھا؟ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کا وفد تھا. ان بھائیوں کا وفد جنہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف کا کام تمام ہو گیا ہے. جب وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے، غلہ لینا ہے یوسف علیہ السلام سے ہی. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جب 10 بھائی ایک ساتھ داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور بھائی نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ جو فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، وزیر خزانہ کی حیثیت سے جو شخصیت بیٹھی ہے، یہ وہی ہمارا بھائی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. یہ جان نہیں رہے تھے. یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام نے دیکھا 10 بھائی ہیں، ہاں ان میں بنیامین نہیں ہے، بنیامین جو ان کے بالکل سگے بھائی تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، گھر کے حالات پوچھے، کہاں سے آ رہے، کتنے بھائی ہو تم لوگ، سب کچھ پوچھ لیا. اور جب انہوں نے بتایا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، کنعان میں ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب غلہ لے جاؤ، آئندہ بار جب آؤ نا اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا. اچھا یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ والد یعقوب علیہ السلام ایسے ہی نہیں بھیجیں گے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ پہلے بھائی کے ساتھ کیا کیا معلوم ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کو لانا آئندہ بار، اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا تم کو، بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا. ہاں مجبور تھے. اب وہ میرا لمبا قصہ ہے قرآن مجید جو بیان کرتا ہے. بالآخر بنیامین آتے ہیں، یوسف علیہ السلام انہیں روک لیتے ہیں، سارا قصہ سمجھا دیتے ہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. بڑی تفصیلات اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بیان کی ہیں، اور قصہ اس پہ ختم ہوتا ہے کہ بھائیوں کو یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، وہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا. اللہ رب العالمین نے آج اس مقام پہ رکھا تھا. بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا،
اعتراف ہوا. انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی معذرت چاہی, اپنے ابو سے بھی معذرت چاہی, اور اپنے ابو سے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, ابا جان ہمارے حق میں اللہ آپ بھی معاف کیجئے اور اللہ سے بھی ہمارے حق میں دعائے مغفرت کیجئے. ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ہم نے آپ کو بڑا دکھ دیا, آپ کے پیارے یوسف کو آپ سے جدا کر کے. آج دیکھو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے, اور آج ہمارا یہی بھائی مملکت مصر کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے. سورہ یوسف بڑی عظیم سورت ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھو آسانی سے سمجھ سکتے ہو, بڑے عظیم فوائد ہیں اس سورت کے اندر. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو قرآن مجید کے واقعات اور قرآن مجید میں پیغمبروں کے جو بھی قصے آئے ہیں ان سے جو سبق اور جو دروس حاصل کرنے ہیں, اللہ رب العالمین وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما أرسلناك إلا رحمة